ہاسپٹل خود مان رہا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. جے آئی ٹی کوئی ایکشن نہیں لے رہی کہ بھئی ہاسپٹل میں واقعہ ہوا ہے تو کیسے ہو گیا. ہم اس جے آئی ٹی کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ایسی تمام واقعات کی. ضلع انتظامیہ سے یہ بات آگے نکل رہی ہے. اب ہم وزیر اعلیٰ کے BK سے اور سیکٹری ہیلتھ سے، وزیر صحت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ طور پہ پشاور سے کمیٹی بن کر آئے. اور سب سے پہلے ہم نے اس واقعے کے ہونے کے بعد ایک اجلاس کیا تھا اور اس میں ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ جے آئی ٹی بنائی جائے. جے آئی ٹی بنی، لیکن جے آئی ٹی میں سب سے پہلے تو کسی صحافی کو رکھا نہیں گیا کہ وہ آ کر یہاں بھی پوچھتے کہ بھئی جیسے یہ رپورٹنگ ہوئی ہے یہ صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے. پہلا تو ہمارا اس جے آئی ٹی کا یہی اس پر اعتراض تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں اگر مکمل طور پر پڑھی جائے، یہ میرے ہاتھ میں ہے اور ہم نے اسے بغور سب دوستوں نے ہم نے پڑھا ہے اسے، اس میں کوئی واضح کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی گئی. سب باتوں کو گول مول کیا گیا ہے. ہاسپٹل خود مان رہا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. جے آئی ٹی کوئی ایکشن نہیں لے رہی کہ بھئی ہاسپٹل میں واقعہ ہوا ہے تو کیسے ہو گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. کوئی انجیکشن لگانے نہیں آیا ہوا تھا، کوئی کھانسی کا سیرپ لے کر نہیں آیا کہ وہ چلا گیا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہونا اور پھر 12 گھنٹے تک اس واقعے کو چھپانا. ہم تو اب یہ کہیں گے کہ وہ واقعہ 12 گھنٹے چھپایا گیا تھا. اگر یہ جیسے اس ہاسپٹل کے مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی میں نے خود بتایا ہے پولیس کو اور میں نے خود درخواست دی ہے اور اس پر جو ہے نا میں نے ہر چیز واضح کی ہے، تو واضح بھائی جان آپ نے واضح کی ہے تو ہم صحافیوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بھی تو آپ کی کہی ہوئی بات کو ہی اپنے چینل کو بھیجا ہے. اب آپ تو ہمارے چینل یا اخباروں کو وہ بات نہیں بھیج سکتے، وہ لازمی بات ہے ہم نہیں بھیجنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مالک کے ساتھ ادھر ادھر کے لوگ لگ کر طرح طرح کی سوشل میڈیا پر باتیں اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. جو لوگ پریس کلب سے باہر ہیں اور جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح کی سازشوں کے بنے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اس جے آئی ٹی کو دوبارہ بننا چاہیے ہم ضلع انتظامیہ سے، بلکہ ہم تو اب کہتے ہیں ضلع انتظامیہ سے یہ بات آگے نکل رہی ہے. اب ہم وزیر اعلیٰ کے BK سے اور سیکٹری ہیلتھ سے، وزیر صحت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ طور پہ پشاور سے کمیٹی بن کر آئے اور اس ہاسپٹل اور اس جیسے جتنے بھی ہاسپٹل زاری پور میں ہیں جو اس مکروہ دھندے میں شامل ہیں ان سب کی انکوائری کی جائے. FIA نے کہ نوٹسز آئے ہیں ہمارے دوستوں کو، ہمیں FIA پر یقین ہے وہ انشاءاللہ صاف اور شفاف انکوائری بھی ہوگی اور ہر بات سامنے آئے گی. ہم اس جے آئی ٹی کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ایسی تمام واقعات کی. شکریہ. پہلے بات تو یہ ہے جو انہوں نے درخواست دی ہے دورانی صاحب نے اسپتال کے حوالے سے، تو کبھی اس درخواست میں لکھتے ہیں کہ اونر دورانی ہاسپٹل، کبھی لکھتے ہیں کہ یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے. پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے تو اس کا بورڈ آف گورنر یا بورڈ جو ہوتا ہے اس کے جو ممبران ہوتے ہیں اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ کون رکھتا ہے، اس کو جو فنڈنگ آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، ایک چیز کوئی بھی دیکھ نہیں رہا. تو جو ایک مین چیز ہے، خدا نہ خواستہ ایک بندہ روڈ پہ قتل ہو جاتا ہے، چلیں جی جے آئی ٹی بنائیں، اس کو بیچ میں سے نکال کے اپنی اور ہی کہانیاں بنا رہے ہیں. وہ بچے کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے. کیا اگر انہوں نے رپورٹ دے دی ہے کہ یہ اس پر رپورٹ کی جائے جی 338 اس کے تحت بنتی ہے وہ اسقاط عمل یا جو بھی ہے اس کا پولیس کا، اس نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے، تو وہ کدھر گئی ہے اب تک؟ کوٹ 15 دن سے کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، اس کو دبانا چاہ رہے ہیں اور صحافیوں کو دبانا چاہ رہے ہیں. ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہم تو خدا نہ خواستہ ایسی باتیں بھی لوگ کر جاتے ہیں، تو ہم نے تو جو کیا ہے خدا کو حاضر ناظر جان کے وہی کچھ لکھا ہے جو کچھ آپ نے لکھ کے پولیس کو دیا وہ ہمارے پاس ہے. اب آپ کے پاس جیسے سلار بھائی نے کہا ہے نا، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ سازشیں کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے. انشاءاللہ وہ اب پریس کلب میں کبھی نہیں آئیں گے، ادھر نہ ہی آ سکتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں جن کے پاس نہ کوئی اخباریں ہیں نہ کوئی چینل ہے نہ کچھ ہے، تو وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. ہم جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں حقیقی طور پہ جو ہماری کابینہ بنی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے جو کہا ہوا ہے کہ جہاں پر رجسٹریشن کرائیں، ہم نے وہاں بھی کرائی ہوئی ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں وہ لیگل
لیگل ہیں یا ہم لیگل ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان کی ہر سازشیں ناکام ہوگی جس طرح باقی بھی ہوتی ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ہوگی. رحیم, جیسا کہ تمام دوستوں نے, صدر صاحب نے, جنرل سیکرٹری صاحب نے, ابرار صاحب نے اپنی تمام باتیں تو واضح کر دی, اور پیچھے تو بات اتنی نہیں رہتی. جو رپورٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں پیرا نمبر 3 اور 4 یہ واضح کرتا ہے کہ جو لوگ غفلت جنہوں نے کی ہے وہ منظر عام پر سامنے ہے. 3 دن کا ٹائم تھا, جی آئی ڈی بنی ہے, اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو 3 دن کے بعد انتظامیہ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ اس جی آئی ٹی جی کی رپورٹ ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام الناس کو مطلع کریں کہ یہ کون سے افیکٹ استعمال کیے گئے. 15 دن گزرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ ایک سب ٹوپی ڈرامہ ہے اور یہ فیک ہے. اگر جی آئی ٹی نے رپورٹ اپنی مکمل کی ہے تو وہ 3 دن کے بعد پریس کلب میں یا اپنے آفس میں بلا کے صحافیوں کو بلا کے اس کی بریفنگ کرتے, ہم سوال جو آپ کرتے کہ یہ ایفیکٹ یہاں سے شروع ہوئے اور یہاں پہ ختم ہوئے. آخر میں یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جی آئی ٹی ہے, اس کو اثر نو اس کو بنایا جائے اور اس کی رپورٹ تحقیقات اور شفاف کی جائے, اس میں صحافیوں کو بھی شامل کیا جائے, پھر اس کے بعد وہ پبلش کی جائے اور صحافیوں میں وہ پریس کانفرنس میں وہ واضح کی جائے کہ یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے, بچہ ڈیتھ ہوا ہے, یہاں سے جس کی غلطی ہوئی ہے وہ کیا ہے. صحافیوں کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو فوکس کرنا. ہم صحافت کو, ہم عوام کا نمائندے ہیں, ہم کسی بھی جگہ کوئی غلطی درپیش ہوگی تو اس کو ہم واضح کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہری پور کے صحافیوں کے خلاف اگر کسی نے اوچھے ہتھکنڈے یا منفی سرگرمیاں استعمال کی تو انشاءاللہ ہم پاکستان بھر کے تمام پریس کلب کے ساتھ رابطے میں ہیں. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تمام جو انتظامیہ اگر وہ شفاف انکوائری نہیں کرے گی تو ہم ان کی تمام جو پریس جو ہے وہ کوریج جو ہم ہے وہ بلاک کر دیں گے اور کریں گے بھی. اور انشاءاللہ اگر صحافیوں کے خلاف کوئی ایسا استعمال کیا اوچھا ہتھکنڈا تو انشاءاللہ پاکستان بھر کے صحافیوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور ہمیں ان یہ گائے بگائے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کو بتا رہے ہیں آج یہ ہوا, آج وہ ہوا, آج یہ ہوا. انشاءاللہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. ہماری صحافت کو کمزور نہ سمجھا جائے, ہم بزدل لوگ نہیں ہیں, ہم جینا بھی جانتے ہیں اور مرنا بھی جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.